بائبل بال لیسن نمبر 11 سبق 11 خدا پاک ہے۔ مقصد ہیلو اور اچھا دن، یہ بائبل بال ہے۔ سبق یہ ہے وہ مقام جس جگہ پر ہم آج ہیں۔ اس سبق میں ہم کسی مشکل کی طرف آتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا پاک ہے؟ ہماری پچھلی پوڈ کاسٹوں میں ہم نے بائبل کے حوالہ سے دیکھا جو عملی طور پر خود وضاحتی تھے، یعنی جملے کے سیاق و سباق کے الفاظ سمجھنے میں آسان تھے۔ عبارت کا مفہوم واضح ہے۔ اکثر یورپی زبانوں میں مقدس کا تصور بعض اوقات بائبل کے مقدس کے معنی سے متصادم یا مختلف ہوتا ہے۔ بائبل بارڈ نے ایٹمالوجی کے منٹیا میں پھنسنے سے انکار کیا، کیونکہ ہم واضح کر سکتے ہیں کہ بائبل کا کیا مطلب ہے جب یہ لفظ مقدس استعمال کرتا ہے۔ مقدس کی اصطلاح سے اس کا کیا مطلب ہے، علیحدہ یا مختلف یا اس سے مختلف؟ دوسرے لفظوں میں مقدس اور ناپاک اصطلاحات کو مقدس اور ناپاک الفاظ کے درمیان فرق کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اعبار 21:8 پس تو کاہن کو مقدس جاننا، کیونکہ وہ تیرے خدا کی غذا گزرانتا ہے، سو وہ تیری نظر میں مقدس ٹھہرے، کیونکہ میں خداوند جو تم کو مقدس کرتا ہوں قدوس ہوں۔ اس حوالہ میں کہا گیا ہے کہ ایک مقدس الگ اور خدا کہلانے والا الگ شخص ایک ناپاک یا پاک انسان کو مقدس انسان میں بدل سکتا ہے۔ زبور 99 اس کی 9 آیت، تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو اور اس کے مقدس پہاڑ پر سجدہ کرو، کیونکہ خداوند ہمارا خدا قدوس ہے۔ اس حوالہ میں زور دیا گیا ہے کہ زمین پر خدا کے لیے گھر اس کے قدموں کی چوکی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ خدا کا گھر ایک مقدس پہاڑ پر بنایا گیا ہے، پھر بھی وہ اس ہیکل یا پہاڑ سے کہیں بڑا ہے جس پر وہ کھڑا ہے۔ یہ دعویٰ شاید ہمارے زمانے میں اتنا اہم نہ ہو، لیکن یہ اس وقت لکھا گیا تھا۔ اس نے عبرانی خدا اور کافر معبودوں کے درمیان بہت فرق کو نشان زد کیا، جو وہاں رہتے تھے اور جن کی موجودگی ان کے مقامی مندروں تک محدود تھی۔ یسایہ 6:3 آیت میں لکھا ہے، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے۔ ساری زمین اسی کے جلال سے معمور ہے۔ آپ تصور کریں کہ آپ خلائی اسٹیشن پر خلا میں ہیں اور زمین کی دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ اچانک خدا پوری زمین کے گرد خلا میں بے نقاب ہو جاتا ہے۔ خدا کے اس جھلکتے جلال سے اچانک روشنی ہو جاتی ہے۔ کیا ہی حیرت انگیز ہے۔ مکاشوہ 4:8 آیت میں لکھا ہے کہ قدوس 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 خداوند قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ یہاں بیان کردہ بائبل کے خدا کو اس کی تخلیق کردہ چیزوں کی نسبت ایک ابدی حیثیت میں رکھا گیا ہے۔ بحث اس آخری حصے پر غور کریں گے۔ خدا جو تھا اور جو آنے والا ہے، یہ کہنے کا بہت ادبی طریقہ ہے کہ یہ خدا ماضی میں تھا، ابھی موجود ہے اور مستقبل میں ہمیشہ کے لیے موجود ہے۔ یہ ایک ایسے وجود کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے جو کبھی موجود نہیں ہے، ایک ایسا وجود جو ہمیشہ سے موجود ہے۔ کتنا ناقابل یقین تصور ہے۔ یہ مصنفین بہت قابل ذکر تھے۔ یہاں وہ لوگ ہیں جو 3 سے 5,000 سال پہلے رہتے تھے۔ جی ہاں، بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے تھے۔ وہاں کاہن اور کاتب تھے، پڑھے لکھے لوگ، لیکن چرواہے بھی تھے، کسان اور ماہی گیر، اس وقت کے بلو کالر لوگ بھی تھے۔ ان ادیبوں نے اس ادب کو تخلیق کرنے کے لیے صرف اپنے جسمانی تخلیقات کا استعمال کیا۔ خلاصہ، تمام مشکل الفاظ اور جملوں کے ساتھ معنی کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق اہم ہے۔ مقدس کے بنیادی معنی علیحدہ ہے۔ جیسا حوالے بتاتے ہیں کہ خدا الگ ہے، یہ کہتا ہے کہ ہم پہلے ہی دہرا رہے ہیں۔ خدا انسان نہیں ہے، خدا ایک روح ہے۔ خدا کی خاص صفات ہیں جن میں لامحدود طاقت شامل ہے، لامحدود علم، اور ایک ہی وقت میں ہر جگہ ذاتی موجودگی۔ خدا کی ذات پر یہ صفات اسے الگ کرتی ہیں اور انسانیت سے مختلف کرتی ہیں۔ یہ کہنا
کہ خدا پاک ہے، ایک خوفناک معنی میں خدا کو الگ سمجھنا ہے، اس قدر کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ حقیقت میں جب کچھ بائبل کے کردار خدا کی موجودگی میں آتے ہیں، یہاں وہ باتیں ہیں جو انہوں نے کہی ہیں۔ ایوب 42 باب 5 سے 6 آیت میں لکھا ہے، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب بھی میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ یشوع 5 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا نہیں، بلکہ میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ تب یشوع نے زمین پر سرنگو ہو کر سجدہ کیا اور اس سے کہا کہ میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے۔ زبور 18 اور اس کی 26 آیت میں لکھا ہے، نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا اور کجرو کے ساتھ ٹیڑھا۔ رومیو 15 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، خدا صبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل رہو۔ یقیناً یہ خدا کی انسانیت کو ضرورت ہے۔ نتیجہ، یہ بائبل بارڈ کے کام کرنے کا طریقہ ہے، مختصر تلاوت، قریب سے توجہ مرکوز، کوئی خلفشار نہیں۔ بائبل بارڈ US@gmail.com پر اپنا سوال یا تبصرہ بھیجیں، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔